پیر کے دن آنکھیں بند کر کے اللہ کا یہ نام پڑھ لیں، آنکھیں کھل جانے سے پہلے ہی دولت سامنے پڑی ہوئی ملے گی۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمام لوگ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پیر کے دن صبح اٹھ کر یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لینا۔ دنیا کے جس کونے میں موجود ہوں، صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے 30 سیکنڈ کا وقت نکال کر زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ ناظرین، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت وسعت ہوگی۔ اللہ اس میں ذاتی ہے، باقی تمام اسماء مبارک صفاتی ہیں۔ اس اسم مبارک کی برکت سے باطنی طہارت اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، نیز حصول مقاصد میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو اسے ان ناموں سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ اسی اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا تم اسی کا اس بات کرو اور باقی سب چھوٹے معبودوں کی نفی کرو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کے حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمان اور زمینوں میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریز کیا کریں اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم سو، جو شخص اس کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ ذات طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتی ہے۔ امام ابو نعیم اور ابن مردویہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں سوائے ایک نام کے، جو شخص اس کے ذریعے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ امام دار قطنی نے غرائب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو پڑھتا رہا جنت میں داخل ہوگا۔ زیادہ میں بڑی بات نہیں کرتا، دوپہر یا شام تک زندگی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آج تک اگر میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آپ کی پریشانیاں اگر دور نہیں ہوئی، آج تک آپ کی جیب میں پیسہ نہیں آیا، آپ لوگوں کے جیسے پہلے حالات تھے ویسے ہی اب ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایک دن کے اندر آپ کی قسمت بدلے، آپ کے نصیب بدلے، قسمت کے بند دروازے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں، حاجتیں فوراً پوری ہو، مرادیں پوری ہوں، خوشیاں ہی خوشیاں آپ کے مقدر میں آنا شروع ہو جائیں، تو اپنے بھائی کے بتلائے ہوئے طریقے پر صبح جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی کا سب سے آسان وظیفہ ہوگا، اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ آزمودہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ دولت اور پیسہ ہاتھوں میں آئے گا، سارا دن ساری زندگی پیسہ ختم نہیں ہوگا، گن گن کر تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنی دولت اللہ پاک آپ کو دیں گے کہ بانٹتے پھرو گے، بانٹنے سے بھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر دولت کو آپ سے محبت نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ یہ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے اور میں آپ کو 101% گارنٹی سے کہتا ہوں اس وظیفے کے بارے میں۔ یہ وظیفہ آپ کو بھی میں نے اپنی زندگی میں بتایا، چاہے میری بہنیں ہوں چاہے میرے بھائی ہوں، انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور وہ دولت مند ہو گئے۔ آپ لوگ اگر پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال،
افغانستان, سعودیہ, دبئی, عمان, مسقط, جاپان, اٹلی, دنیا کے آپ لوگ جس ملک سے ہیں, آپ کے ملک میں, آپ کے شہر میں جیسے ہی رات ہو آپ لوگ سو جائیں. صبح آپ کی آنکھ کھلی, اٹھتے ساتھ سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اٹھتے ساتھ ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے. اگر مثال کے طور پر صبح اٹھ کر آپ لوگ بھول گئے تو آپ پیر کے دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں. پھر اس صبح آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے, پھر اگلی صبح اسی طریقے سے آپ لوگ سب سے پہلے کوشش کرنا آنکھ کھلتے ہی یہ وظیفہ پڑھیں اور ایک صبح پڑھ لیں اپنی زندگی میں تو آپ کو پوری زندگی کے لیے کافی ہے. سکون سے آدھا منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں, ایک دن کے عمل سے کروڑوں ملیں گے. اگر روزانہ صبح پڑھیں گے تو پھر اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ کہاں پہنچیں گے. کسی کو دنیا جہاں کی دولت بھی دو گے تو بھی کوئی آپ کو یہ سچا وظیفہ نہیں بتائے گا. آپ کی جیب, آپ کی الماری, آپ کی دکان, آپ کی زندگی پیسوں سے بھر جائے گی. جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے. جس طرح لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا اور آج تک جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں, آپ بھی بالکل اسی طرح جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہمارے حالات ایک دن کے اندر اندر بدلے, ہماری قسمت ایسی بدلی کہ ہمیں آج تک یقین نہیں. آپ لوگ خود کہو گے ابھی آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا, لیکن جب صبح اٹھ کر اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھو گے آپ کو اپنے بھائی کی باتوں پر تب یقین آئے گا کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئیں. آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو, فوری کوئی بڑی رقم چاہیے ہو, قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو, کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو, کوئی بھی حاجت ہو, یہ وظیفہ پڑھنا اور چھوٹی سی ہی صحیح لیکن دعا ضرور مانگنا. آپ کا مسئلے مسائل حاجتیں مرادیں وظیفہ جیسے ہی ختم ہو فوراً دعا ضرور مانگنا. آپ لوگ کرتے کیا ہو, جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ فٹافٹ نکل لیتے ہو, بس ہم نے پڑھ لیا. عمل بہت ہیں, دعا آپ کو لازمی کرنی ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے. جو بھی آپ کی پریشانی ہے, جو خاص خاص حاجتیں ہیں, ان کے لیے آپ لوگ دعا مانگ لیں. کوئی اس میں زیادہ وقت والی بات نہیں ہے. آدھا منٹ آپ کو وظیفے میں لگا, آدھا منٹ آپ لوگ دعا مانگ لیں, بات ختم. ناشتہ کریں, کام پر جائیں, پھر دیکھیں معجزات اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھیں, خوشیاں دیکھیں. تمام بھائی بہن دوست احباب چاہے ایک صبح پڑھیں چاہے روزانہ صبح پڑھیں, اور اگر آپ کا دل مطمئن ہو, دل مانے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے, ہمیں خوشی ملتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں. اب پیارے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, عمل کو سمجھنے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھنا شروع کر دیں. اب تک اگر ویڈیو سکپ کی ہے تو براہ کرم اب مت کاٹیے گا, کیونکہ اب میں آپ کو بڑا ہی خاص صبح والا عمل بتلانے لگا ہوں. ایک ایک بات بڑی غور سے, بڑی توجہ سے سمجھیے گا اور اسی طریقے سے توجہ سے دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے. دلوں میں وسوسے رکھو گے, سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا, ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے, ہمارا کام بنے گا نہیں بنے گا, تو آپ لوگ اس طرح کے سوالات رکھو گے تو کبھی بھی فائدہ نہ ہوگا. ناظرین, اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین, پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے. رزق, دولت, زندگی, موت سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ کچھ بھی نہ دے کسی کو, لیکن سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. آپ لوگ مانگ کر دیکھیے گا. یہ وظیفہ پڑھ کے مجھے پورا بھروسہ ہے, اور میں جب بھی یہ وظیفہ صبح کے وقت میں نے جب بھی یہ وظیفہ پڑھا, اللہ پاک نے غیب سے میری اتنی مدد کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. خالی جھولی میری جب بھی ہوئی, میں نے وظیفہ پڑھا, میری جھولی پیسوں سے بھر گئی. اللہ پاک نے ایسی ایسی جگہ سے میرے غیب سے مدد کی کہ میرے تمام مسائل حل ہو گئے. تو آج آپ لوگوں کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں. انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا, اور وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے, اور اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے یہ روایت کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے میرے بندو, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا, لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو, تم سب گمراہ ہو سوائے اس کی جسے میں ہدایت دوں, سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو, میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو, تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں, بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو, میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو, تم سب بے لباس ہو سوائے اس کی جسے میں لباس پہناؤں, لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو, میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو, تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا ہوں, تم مجھ سے بخشش طلب کرو, میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو, تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو, اور تم کسی
किसी नफे के मालिक नहीं कि मुझे नफा पहुंचा सकूं। ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर और तुम्हारे इंसान और जिन तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी शख्स की तरह हो जाएं तो मेरी बादशाहत में कुछ इजाफा नहीं कर सकती। और ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर और तुम्हारे इंसान और जिन तुम में से सबसे ज्यादा बदकार शख्स की तरह हो जाएं तो मेरी बादशाहत से कोई चीज कम नहीं कर सकती। और ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर और तुम्हारे इंसान और जिन किसी एक जगह खड़े होकर मुझसे सवाल करें और मैं हर इंसान का सवाल पूरा कर दूं तो जो कुछ मेरे पास है उससे सिर्फ इतना कम होगा जिस तरह सुई की समंदर में डालकर निकालने से उसमें कमी होती है। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे आमाल हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए जमा कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें इसकी पूरी पूरी जजा दूंगा। बस जो शख्स खैर को पाए वो अल्लाह की हम्द करे और जिसे खैर के सिवा कोई चीज मसलन आफत या मुसीबत पहुंचे वो अपने नफ्स के सिवा और किसी को मलामत न करे। मोहतरम नादरीन, सुबह उठ जाओ, उठते साथ सबसे पहले सुकून से बैठ जाओ, आधे पौने मिनट का वक्त मुकर्रर कर लो, एक सेकंड के लिए भी किसी से बात नहीं करनी। जब तक वजीफा पढ़ो तब तक किसी से बात नहीं करनी। आपने एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पढ़ना है। मैं तो आधे मिनट के अंदर अंदर ये वजीफा पढ़ लेता हूँ, हो सकता है आपको 10-20 सेकंड ऊपर लग जाएं, फिर रोजाना आपकी आदत बन जाएगी। ये वजीफा बिल्कुल आसान सा वजीफा है, लेकिन एक होता है एक चीज को पहली दफा पढ़ना, एक रोजाना पढ़ना, तो फर्क आ जाता है। तो इंशाल्लाह आप लोग रोजाना भी पढ़ोगे तो आधी मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये पूरा अमल कर लोगे। एक दिन भी आप लोग पढ़ोगे तो इंशाल्लाह फायदे ही फायदे हैं। एक बार भी पढ़ लो तो कोई मसला नहीं, चाहो तो रोजाना भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेकंड भी किसी से बातचीत मत करना। मोबाइल को, आम चीजों को अपने आप से आधे पौने मिनट के लिए दूर कर देना। एक मरतबा सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना। कोई सा भी सुबह उठकर जब ये अमल करने लगे तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना। कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी याद हो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लो। जो आपको दुरूद पाक याद हो, जो दुरूद पाक आप पढ़ना चाहें, एक मरतबा आप दुरूद पाक लाजमी पढ़ना। एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वजीफे को शुरू करने से पहले जैसे ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर जो पहला वजीफा दिख रहा है, बड़ा ताकतवर वजीफा है, बड़ा खास वजीफा है। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। जिन भाई बहनों को देखकर पढ़ना आता है देखकर पढ़ लें, जिनको सुनकर पढ़ना आता है वो सुनकर अपने जहन में बिठा लें और सुबह जब ये अमल करें अच्छी तरह जहन में वजीफे को याद करके ये पूरा अमल करें। 2-3 छोटे छोटे आसान से वज़ाइफ मिलाकर पढ़नी है। आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। इस वजीफे का मामूल रखने वाले को अल्लाह ताला वुसअत रिज़्क़ से नवाजेगा और वो शख्स फ़क्र फाका से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला इसके पढ़ने वाले को ज़ाहिरी व बातनी नेमतों से नवाजता है। उसकी बरकत से कैदी को खुलासी मिलती है और मरीज को शिफा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया तो पहला वजीफा आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। प्यारे नाज़रीन, ये वजीफा है या मुक़ीतु या मुक़ीतु या मुक़ीतु का वजीफा। तमाम भाई बहन दोस्त अहबाब, सुबह का ये जो अमल है इसमें पहले नंबर पर आप लोग या मुक़ीतु का वजीफा पढ़ें। तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सीधे हाथ पर पढ़ लें, जैसा आपको मुनासिब लगे इस तरीके से आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ये वजीफा तमाम मेरी बहनें और तमाम मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ें। वजीफा भी बड़ा खास है, बड़ा मुजर्रिब है। सुबह का जो अमल है इसमें सेकंड नंबर पर ये वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को आप तमाम बहनों और भाइयों ने अपनी जिंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। जैसे ही आप लोग जब ये वजीफा शुरू करें, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, 11 मरतबा या मुक़ीतु का वजीफा पढ़ लें, तो दूसरा वजीफा जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ये वजीफा या कबीरू या कबीरू, ये वजीफा मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब सुबह के इस अमल में दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे। इस वजीफे को भी आपको सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए। पहला वजीफा 7 मरतबा पढ़ लिया जो आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा था, और दूसरा वजीफा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है या कबीरू का, ये वजीफा भी आपको 11 मरतबा ही पढ़ लेना है। तीसरा और आखिरी वजीफा, इस वजीफे को पढ़ने के लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर आखिरी नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है ये वजीफा भी समझ लें किस तरह पढ़ना है, कितनी मिकदार में पढ़ना है, और इस वजीफे को पढ़ने के बाद आखिर तक समझिएगा कि करना क्या है। वजीफा सुनकर फौरन चले मत जाइएगा। हमें अमल समझ में आ गया, पूरी आखिरी सेकंड तक वीडियो देखिएगा, पूरा अमल समझिएगा, फिर जाइएगा।
گا اور پوری ترتیب سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے، تو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ صبح کے اس عمل میں آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ آخری وظیفہ اور تیسرا وظیفہ یا رزاقو کا تسبیح کے دانوں پر یہ سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں، یا رزاقو پڑھتے رہیں، یا رزاقو 21 مرتبہ جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ فوراً پہلے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، عمل شروع کرتے اور ختم کرتے وقت درود پاک پڑھ لیں۔ تو اب آپ کو کرنا یہ ہے، اب آپ لوگوں کو ناشتہ کرنا ہے، تو جو بھی چیز آپ کھا رہے ہو، چاہے پی رہے ہو یا کچھ کھا پی رہے ہو، اس پر ایک مرتبہ دم کر دیں، چائے ہو چائے پر بھی کر دیں، روٹی ہو روٹی پر بھی کر دیں، جو چیز ساتھ میں پڑی ہو اس پر دم کر دیں، یعنی کہ پھونک مار دیں، اور اسی وقت آپ لوگ ناشتہ کر لیں سکون سے بیٹھ کر، اور ناشتہ کرنے کے بعد آپ لوگ سکون سے دعا مانگ لیں، جو بھی حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ساتھ مسائل کے لیے، حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا ضرور کر لینا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہوگا، آپ کام پر جائیں، جہاں جانا ہو جائیں۔ اس عمل کو ایک صبح کریں، روزانہ صبح کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، عمل کی اجازت میں دے چکا ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات پوری کر دیں گے۔ یا مقیتو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، اور اس کا معنی ہے حفاظت کرنے والا، اور دوسرا معنی ہے قدرت رکھنے والا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے گناہ کیا، راوی نے کبھی یہ الفاظ کہے، ایک شخص سے گناہ سرزد ہوا تو وہ عرض گزار ہوا اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا، کبھی یہ الفاظ کہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا پس تو مجھے بخش دے، چنانچہ اس کے رب نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے باعث سے مواخذہ کرتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ گناہ سے باز رہا، جب اس نے گناہ کیا یا اس سے گناہ سرزد ہو گیا، اس نے عرض کیا اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا یا مجھ سے گناہ ہو گیا پس مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور ان کے باعث سے مواخذہ کرتا ہے، پس میں نے اپنے بندے کو پھر بخش دیا، پھر وہ ٹھہرا رہا جب تک اللہ نے چاہا، پھر اس نے گناہ کیا اور کبھی یہ کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ پھر عرض گزار ہوا اے رب مجھ سے گناہ ہو گیا یا میں پھر گناہ کر بیٹھا پس تو مجھے بخش دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور ان کے سبب پکڑتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو تیسری دفعہ بھی بخش دیا، پس جو چاہے کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور احمد نے روایت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔